या हय्यु या कय्यूम। कल हमने बात की थी, मुख्तसर सा पैगाम था सुबह सुबह, और जिनका हिस्सा था उन तक पहुंच गया। आज हम उसी से शुरू करेंगे आगे। कल हमने बात की थी कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में गौर करें। हम कौन हैं, हमारी तारीख़ क्या है, जब हम नहीं थे तो हमारा ज़िक्र नहीं था, कहाँ थे हम, जब हम यहाँ नहीं होंगे तो हमारा ज़िक्र किस तरीके से कायम रहेगा। कल हमने इस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे, और जो आज हम बात करेंगे ये फार्मूला ज़िंदगी के हर फील्ड पे अप्लाई होता है, फ़िज़िकल और मेटाफिज़िकल। ज़िंदगी में जो हमने कल बात की थी, इनाम याफ्ता, गुमराह और गज़ब याफ्ता, ये बेसिकली 3 तबकात हैं। ये क्या हैं? ये 3 स्टैंडर्ड हैं, नमूने, मयारात, पैटर्न्स। गोया आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, अच्छा या बुरा, उसका कोई मयार होगा। आप उस मयार के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे तो फिर आप, जैसे पूरने डाले जाते हैं ना तख्तियों के ऊपर, बचपन में हम लोग पूरने उस्ताद डाल के दिया करते थे। किसी के लिखे हुए के ऊपर लिखने की मशक करना, यानी कोई आपको पहले से लिख के दे देता है जो खुश नवीस होता है, खुश ख़त होता है, और आप उसके लिखे हुए के ऊपर लिखते हैं। अभी आपको नहीं पता आप क्या लिख रहे हैं, आप सिर्फ नकल उतारते हैं। तो इमिटेशन के लिए भी एक स्टैंडर्ड चाहिए, एक मयार चाहिए। जैसे बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो जो कुछ भी उनके माहौल में है, खा वो लैंग्वेज लर्निंग हो, फर्स्ट लैंग्वेज, मदर टंग जिसको कहा जाता है, या वो कोई हरकतें हों, हंसने का, बोलने का, चीखने का, वो सारा कुछ बच्चे इमिटेट करते हैं, नकल उतारते हैं, मंकीज़ की स्टेज पे होते हैं। तो गोया आपके माहौल में अगर पहले से अच्छा मयार होगा, खुश गुफ्तार होगा माहौल, खुश लिबास होगा, खुश खुराक होगा, खुश मिजाज होगा, खुश नफ्सियात होगा, खुश रूह होगा, खुश बदन होगा, तो आपको, बच्चे को वो मयार मिलेगा जिसको आला मयार कहा जाता है। चूँकि मयारात जो है ना, वो पस्त मयारात भी होते हैं, आला मयारात भी होते हैं। तो कल हमने जब गौर कर लिया अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो ये जो हमारे हिस्से में ज़िंदगी आई है, इस पे हमने अपने आप को पहले से मौजूद कुछ मयारात के मुताबिक ढालना है। अब वो मयार कौन सेट करे, तो वो मयार आला होगा। तो ज़रूरी है, ये मेरा ज़ाती फेथ है, आई बिलीव इन इट। आप लोग इससे कोई हट के थ्योरी निकाल सकें तो आपकी हिम्मत है, मैं आज तक नहीं निकाल सका। आला मयारात के लिए आपको किसी आला तरीन हस्ती की ज़रूरत होगी। अब हमारी तारीख़ में, हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव में, आला तरीन हस्ती अल्लाह अल अली, अल्लाह जो कि आला है, सबसे आला वो अल्लाह है, सबसे बड़ा वो अल्लाह है, सबसे अजीम अल्लाह है। अब उस अल्लाह का मयार यकीनन आला मयार है। फिर उस अल्लाह की बात करने वाले तबकात और अफराद, जिसकी जितनी पहुँच थी, जिसके साथ अल्लाह का जितना ताल्लुक़ गहरा होता गया। जैसे जब हम बात करते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की, तो हम सब का ईमान है, कुरान हमें बताता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपका ज़िक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। ये एक रवायती तर्जुमा है जो कि लफ्ज़ों के मुकाबले में लफ्ज़ आते हैं। मैं इसको लाड से आज के मौजू के साथ जोड़ना चाहता हूँ। हमने आपके मयारात को आला कर दिया। गोया नबी पाक अलैहिस्सलाम का, चूँकि अल्लाह का मयार थ्योरी तो है, याद रखिए, अल्लाह का मयार एब्स्ट्रैक्ट है, थ्योरी है। अल्लाह का मयार हम तक पहुंचा है एक जिस्म के ज़रिए, एक ऐसे बशर के ज़रिए जो अब्दहू व रसूल, यानी एक ऐसा बशर जिसकी कोई मिसाल नहीं, एक ऐसा अबद जिसकी कोई मिसाल नहीं, एक ऐसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी कोई मिसाल नहीं। तो गोया अल्लाह ताला के जो मयारात थे, एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स, उनको तजसीम करते हुए, उनको जिस्म की दुनिया में हमारे लिए समझने के लिए, ताकि हमारी पांचों हिस्सें हवा से खमसा में वो आ जाएं, हमारे जो जवार हैं, ये जो आज़ा हैं, देखने, सुनने के, महसूस करने के, अक़ल के, ये उन मयारात को परख सकें, समझ सकें। तो उसके लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना उसवा हसना, रोल मॉडल, वो हमारे सामने रख दिया। अब हमारे लिए अगर हम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने से आगे इनाम याफ्ता लोगों के आला मयारात को देखना पड़ेगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं,
اس کی دنیا میں مثال لے لیں. آپ ایک اچھا لوگو ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی ایسے بندے کو اعلیٰ معیار کے طور پر رکھیں گے سامنے جو واقعہ ہی ایک بہترین لوگو ڈیزائنر ہے. آپ پروگرامر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے سامنے کوئی معیار رکھنا پڑے گا. آپ زندگی میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, یو وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور, آپ کو ایک معیار رکھنا پڑے گا. گھر بنانا ہے تو ایک معیار ہوتا ہے. آپ نے راستہ بنانا ہے, جنگل اگانا ہے, پھول اگانے ہیں, رشتہ کرنا ہے, دوستی کرنی ہے, تعلقات بنانے ہیں, تو کوئی معیارات ہوتے ہیں ہماری زندگی میں. تو اگر آپ کے معیارات انعام یافتہ لوگوں والے ہیں, ایسے انعام یافتہ لوگ جن کی دنیا بھی حسین تھی اور جن کی آخرت بھی حسین ہے, تو پھر گویا آپ نے ایسے معیارات کو چن لیا جو کہ آپ کو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی کی طرف راغب کریں گے. لیکن اگر آپ نے ایسے معیارات چنے جو صرف دنیا کی بات کرتے ہیں, آخرت جن کے نصاب میں نہیں ہے, تو عین ممکن ہے کہ آپ اس دنیا میں تو بہت آگے چلے جائیں, چونکہ آپ کے معیارات اس دنیا کے لحاظ سے تو بہت اعلیٰ ہیں, لیکن آفٹر لائف میں آپ خالی دامن رہ جائیں گے, خالی ہاتھ رہ جائیں گے. تو جب انسان اپنے بارے میں غور کر لے تو آج آپ نے اپنی زندگی میں معیارات تلاش کرنے ہیں. معیار ہم کیسے تلاش کریں گے؟ جب ہم اپنے بارے میں غور کر چکے ہوں گے ہم کیا ہیں. مجھے پتہ ہے کہ یہ میری زندگی ہے, یہ میں نے کرنا ہے. ہر انسان رائٹر نہیں, ہر انسان ڈیزائنر نہیں, ہر انسان پروگرامر نہیں, ہر انسان کو فائنینس کی سمجھ نہیں, ہر انسان کو سر کی سمجھ نہیں. ضروری نہیں کہ ہر انسان کو رنگوں کی پہچان ہو. کوئی کلاکار ہوتے ہیں, پیدائشی کلاکار ہو سکتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ان کے ماحول میں جو معیارات تھے ان معیارات نے ان کی خوابیدہ صلاحیتوں میں سے ایک ایسی صلاحیت کو اجاگر کر دیا جو اس معیار پر پورا اترتی تھی. انہیں ماحول ملا, انہیں ایکسپوجر مل گیا. تو آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں, آپ کا اعلیٰ معیار کیا ہے. آج آپ ایک اعلیٰ معیار سیٹ کریں اور پھر اس فیلڈ کے پروز تلاش کریں, گروز تلاش کریں. آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں سرخرو ہو کر, کامیاب ہو کر, تو پھر آپ کو معیارات بھی ایسے تلاش کرنے ہوں گے جو کامیاب فلاح پانے والے لوگوں کے معیارات ہوں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے, چونکہ یہاں پہ بھی کیمرے کے دوسری طرف بھی دنیا آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو اعلیٰ معیارات سمجھنے کی اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر ان اعلیٰ معیارات کو سیٹ کرنے کے بعد ان پہ کاربند رہنے کی ہمت بھی عطا فرمائے. چونکہ صوفی برکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت ہی کرامت ہے. میں نے قرآن پاک کا جتنا فلسفہ سمجھا ہے, استاد محترم واصف پاسفا کو جتنا سمجھا ہے, استقامت کی بات کرتے ہیں. سب اولیاء اللہ استقامت کی بات کرتے ہیں. تھوڑا کام کریں, چھوٹا کام کریں, لیکن مستقل کرتے رہیں. چونکہ اگر آپ راستے بدلتے رہے تو پھر زندگی میں معیارات قائم نہیں رہیں گے. ایک معیار چن لیں, پھر جیسے چشمہ کبھی نیچے زیر زمین چلا جاتا ہے, کبھی غائب ہو جاتا ہے. سورج ہے, کبھی ادھر سے غائب ہو جائے گا. تیرے خانمہ خرابوں کا چمن کوئی نہ صحرا, یہ جہاں بھی بیٹھ جائیں وہیں ان کی بارگاہیں, یا ادھر ڈوبے ادھر نکلے والا سسٹم جو ہے نا وہ ہو جائے گا. تو جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ہم اہل ایمان ہیں, ہمیں صورت خورشید جینا ہے. ادھر ڈوبیں گے تو کہیں اور جا کے نکلیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اعلیٰ معیارات پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین دنیا سے چلے گئے, کوئی ایک یا دونوں, میری بے جی سمیت, مامو جی تلویز, مامو جی رضا, تائی جی, پھپھو جی, اور میرے تمام ننہال ددہال میں میرے اساتذہ اکرام, تمام اساتذہ اکرام, بالخصوص استاد محترم واصف پاسفا, اور آپ کے والدین میں سے جو چلے گئے دنیا سے, کوئی ایک یا دونوں, اللہ کریم ان سب کی بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہم جھولیاں پھیلائے گڑ گڑاتے ہیں اپنے مالک کے حضور. مالک ان کی کمی کوتاہیوں کو دور فرما دے, ان کے سفر آخرت میں آسانیاں عطا فرما. کرم ہی کرم ہو, ہر قدم پر مالک اپنا رحم فرما, کرم فرما. ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے دور لے جا اور ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. مالک ان کو شفاعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما. جو والدین زندہ ہیں, کوئی ایک یا دونوں, اللہ کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ کریم ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, ہر قسم کی بیماری سے اللہ کریم ان کو محفوظ رکھے. اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو, مجھے, ہم سب کو, اس وطن کو, اس وطن کے ہر باسی کو, دنیا کے ہر باسی کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نفرتیں دور ہو جائیں, ہمارا بغض دور ہو جائے, ہمارے تعصبات دور ہو جائیں,
ہم اعلیٰ معیارات والے لوگ ہو جائیں اور ہم جڑ جائیں ان لوگوں کے ساتھ جن کے معیارات اعلیٰ تھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے رزق کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کی زندگی میں کامیابیوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور سلامتی ہو، درود ہو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی آل پر، اور آپ کی آل سے نسبت رکھنے والوں پر اللہ کریم آپ کا کرم ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا، اے ہمارے معبود ہم پر سلامتی بھیج، ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں سالم رکھ، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہمیں اپنے دائروں میں رکھ، ہمیں ان کے ساتھ جوڑ کے رکھ جو تیرے ہیں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اے مالک کائنات یا ارحم الراحمین اپنے نیک بندوں پر سلامتی بھیج۔ بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناشتہ کروں گا ابھی جا کے۔ یا